غریبوں کے لیے سچا عمل ہے، یقین کریں غریبوں کے لیے رات کو سوتے وقت جتنے بھی غریب ہیں، خدا کی قسم ایسا سچا عمل رات کے وقت کا صرف 3 بار یہ عمل پڑھ لینا رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یقین کرے دوستو، یہ سچا عمل ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ بیمار بھی پڑھیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی پڑھ لے، گھر میں فاقے پڑھ لیں۔ دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک بار بھی میں یہ نہیں کہوں گا لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص وظیفہ بتا کر جاؤں گا۔ جو بھی میرے بہن بھائی دکھ ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ایک رات پڑھ لیں، یقین کریں ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی، ایک دن نہیں ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اس عمل کو سنو گے نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ صرف سن لو، یہ عمل اگر اثر نہ کرے نا، خدا کی قسم جو پھر آپ کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ عمل آج تک میں نے جس کو بھی رات کا دیا، کبھی زندگی میں اس نے یہ شکوہ نہیں کیا۔ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جو رات میں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینے۔ یہ عمل دولت کا ایسا خزانہ ہے دوستوں، یہ سمجھ لیں دنیا کی تمام تسبیحات ایک طرف، جتنے بھی وظیفے آپ نے آج تک پڑھے وہ ایک طرف، اور رات کا رب کو راضی کرنے والا، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا، یہ غیبی فرشتوں سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا یہ عمل ایک طرف۔ دیکھیں رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی آپ نے پڑھ لینا، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، اگر عشاء کی نماز کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس پوری رات پڑھیے، پوری رات آپ کے پاس پڑھیے، اس عمل کو پڑھ لیں انشاءاللہ۔ میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، یہاں تک کہ جس کو بھی یہ عمل دیا، فقیروں کو یہ عمل دیا، یقین کرے وہ بادشاہ بن گئے۔ عمل کو سن لے، سب سے پہلے رات عشاء کے وقت سمجھ لیں، ترتیب سمجھ لیں، تعداد سمجھ لیں، اجازت عام ہے، اجازت عام ہے، یاد رکھنا مجھے، اور دیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، یہ وعدہ کرنا، یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، بے توجہ سے پڑھیں گے، 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ رب کریم کی ذات پر یقین بھروسہ بے حد ضروری ہے، جتنا زیادہ یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا، کمالات، فائدے اتنے زیادہ ہوں گے۔ دل میں وسوسے رکھیں گے کہ جناب یہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ دیکھیں دل میں وسوسے نہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھ لیں انشاءاللہ۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی۔ ایک دن کا عمل ساری زندگی کی پریشانیوں کا خاتمہ ہے، ساری زندگی کے تمہارے وظائف اعمال ایک طرف، اور آج کا میرا بتلایا گیا یہ دولت اور رزق کو حاصل کرنے والا معجزاتی عمل ایک طرف۔ اب دیکھیں سب سے پہلے رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی وقت بھی آپ نے سکون سے بیٹھنا اور کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ پر بد نظری ہے، عمل ہے، بندش ہے، جادو کے اثرات ہیں، شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہو، گھر میں فاقے ہیں، دیکھیں اگر پوری دنیا نے، پورے زمانے نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا، اپنے گھر میں رات کو بیٹھ جانا۔ دیکھیں اگر باوضو قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں، جا نماز بچھا کر، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے، جا نماز بچھا کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر، تو پھر جیسے چاہیں پڑھیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ دیکھیں رات کو اگر کسی وجہ سے ایک رات وقت نہیں ملا، اگلی رات پڑھ لیں، اور دیکھیں جگہ کی پابندی نہیں ہے، کوشش کرنا گھر میں پڑھ لیں، کیونکہ گھر سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں۔ اب سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، ایک بار درود ابراہیمی، دیکھیں کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ دیکھیں ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، ایک جملہ بھی اگر آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا، ویڈیو اسکپ کر دی، کاٹ دی، تو پھر پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے کوئی بندہ بھی گلہ نہ کرے کہ جناب وظیفہ نہ کامیاب ہوا، نہ یہ وہ، کچھ بھی نہیں۔
دیکھیں عمل کرنا ہے بتائے ہوئے طریقے سے، بے دلی سے بے ترتیبی سے کریں گے عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں درود شریف پڑھ لیں، اور دیکھیں جن میرے بہن بھائی کو درود شریف یاد ہے لازمی پڑھ لیں، ادروائز اگر آپ کو درود شریف نہیں پڑھنے آتا چھوڑ دیں، صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر لیں۔ صرف ایک بار ون ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اور فوری طور پر پہلا وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے عمل کا آغاز کر دیں، پہلا وظیفہ۔ اور دیکھیں یہ آپ نے سب سے اہم باتیں سمجھنی، اس ویڈیو کے اندر جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی نا اس ویڈیو سے متعلق ہے، چھوڑتے جائیں گے اسکپ کرتے جائیں گے، پھر مجھے گلے نہ کرنا، پھر مجھے کوئی بندہ بھی شکوہ شکایت نہ کرے جناب وظیفہ اثر نہ کیا، یہ نہ کیا وہ نہ کیا۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یا ربنا، یہ صرف ایک الفاظ نہیں یاد رکھنا، یہ دل کی ایک ایسی صدا ہے جو روح کی تڑپ ہے، اور بندے کی اس بے بسی کو، یعنی اس بے بسی کی گواہی ہے جو وہ اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ تصور کریں ایک بے قرار عاشق در مصطفیٰ پر کھڑا ہے، آنکھوں میں نمی دل میں امید، اور زبان پر یا ربنا کی صدا ہے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن جانتا ہے کہ اس کے رب کی رحمت اس کے گناہوں سے بڑی ہے، وہ التجا کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، جیسے ایک پیاسا قطرہ قطرہ پانی کو ترستا ہے۔ دیکھیں یہ کلام ہمیں وہ لمحہ یاد دلاتا ہے جب کوئی چارہ نظر نہیں آتا، جب دنیا کی ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جب امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں، تب ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور وہ وہاں پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ دیکھیں یہی وہ صدا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لگائی تھی، یہی وہ صدا ہے جو طائف کے پتھروں میں نبی کریم نے لگائی تھی، یہی وہ صدا ہے جو عاشق الہی کی روح میں بستی ہے۔ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہوں، جیسے عرش پر فرشتے ہماری دعا سن رہے ہوں، جیسے اللہ ہمیں کہہ رہا ہو اے میرے بندے میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تم بس میرا در یعنی میرے در پر آ جاؤ۔ یہ کلام دل کے تاروں کو چیرتا ہے، روح کو جھنجھوڑتا ہے، اور انسان کو اس کے اصل مالک کی طرف واپس کھینچتا ہے۔ بس ایک بار پوری توجہ سے سنیں اور دل سے محسوس کریں، آپ کا دل ہی گواہی دے گا، ہاں یہ وہی صدا ہے جس کی میری روح کو ہمیشہ تلاش تھی۔ دیکھیں دوستو، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن آج صرف ایک دن کا عمل دوں گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا اللہ یا محمد کا رات کا عمل دیکھیں، رب کو راضی کرنے والا، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا، یہ عمل دوں گا کہ پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ جو میری بہنیں جو میرا بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، آج دنیا کی تمام تسبیحات، وظائف ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں ایک طرف اور میرا بتلایا گیا یا اللہ یا محمد کا یہ مجرب ترین وظیفہ ایک طرف، اس عمل کو پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی بیماری، پرانی سے پرانی غربت انشاءاللہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ جو میری بہنیں میرا بھائی کہتے ہیں نا کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ آپ نے دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کرنا کیا ہے، اپنے گھر میں دفتر میں جہاں دل کرے، آفس میں مسجد میں مدرسے میں جہاں دل کرے رات کو بیٹھ جائیں، اس عمل کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مشکل، یہ ہر پریشانی کو فوری طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ بیمار ہیں اس عمل کو پڑھ لیں، اگر آپ پر قرضہ ہے اس عمل کو پڑھ لیں، گھر میں فاقے ہیں اس عمل کو پڑھ لیں، دکان پر گاہک نہیں آتے ہیں، کاروبار تباہ ہے اس عمل کو پڑھ لیں۔ میری بہنیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جن کا کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، خدارا ایک بار زندگی میں یہ عمل پڑھ لینا، پوری زندگی کسی کے در پہ کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا
اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، سکون سے بیٹھ جائیں، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں، رب کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ رب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا بہت خاص عمل ہے۔ اس سے پڑھتے ہی رب راضی ہوتا ہے، اور رب راضی تے جگ راضی، یعنی پوری دنیا راضی ہو جائے گی۔ ساری دنیا کے نفرت کرنے والے آپ سے محبت کر جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، دشمن دوست بن جائیں گے انشاءاللہ۔ صرف اور صرف ایک دن کا عمل، ایک منٹ کا عمل، یعنی کہ دیکھیں آپ نے پورا دن بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، آپ نے صرف اور صرف دن بھر میں کسی وقت بھی دیکھیں، یہ کسی بھی دن کسی خاص دن کا عمل نہیں ہے کہ پیر کو پڑھ لو، منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ نہیں، جس دن چاہے پڑھیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا درود شریف پڑھتے ہی یا ربنا کو 11 بار پڑھیں۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ دیکھیں میں آپ کو سچا عمل بتا کر چلا جاؤں گا، رب کو راضی کرنے والا وہ عمل دوں گا کہ جس سے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ دیکھیں ایک ایک وظیفہ، تعداد، ترتیب، ہر چیز بتائی جائے گی۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، یا سلام وہ راز ہے جو قسمت کا دروازہ کھول دے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں؟ کچھ کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے، کچھ کی بات میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب قسمت نہیں، یہ سب سلامتی کی وہ طاقت ہے جو ان کے وجود کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور اس طاقت کا سر چشمہ ہے یا سلام وہ اسم ہے جسے خوش نصیب پہچانتے ہیں۔ یہ وہ اسم ہے جسے زمین و آسمان کا ہر ذرہ واقف ہے۔ یہ وہ اسم ہے جسے پانی پر پڑا جائے تو سمندر راستہ دیتا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جسے دل سے نکالا جائے تو تقدیر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ رزق رکتا نہیں کیونکہ آپ کے نصیب کا دروازہ بند ہوتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سکون چھین لیا جاتا ہے، کامیابی کیوں نہیں ملتی کیونکہ اندر کی بے چینی سب کچھ برباد کر دیتی ہے۔ لیکن یا سلام وہ تالا ہے جو ہر دروازہ کھول سکتا ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو قسمت کی سب سے خفیہ تجوریوں میں فٹ بیٹھتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی یہ نام صحیح وقت پر، صحیح طریقے سے، صحیح نیت کے ساتھ ادا کر دیا تو یاد رکھیں نہ قرض رہے گا، نہ تنگ دستی، نہ مشکلات۔ جو لوگ آپ کی قسمت پر ہنستے تھے وہ حیران رہ ہو کر پوچھیں گے یہ سب تم نے کیسے کیا؟ لیکن تب تک یہ راز صرف خوش نصیبوں کے لیے ہے۔ یا رحمان وہ نام ہے جو مقدر بدل دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہر طرف سے ناکامیوں میں گھرا ہوا ہو لیکن پھر اچانک اس کی زندگی بدل جائے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہر غلطی کے بعد بھی کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ بے برکتی، تنگ دستی اور پریشانی کبھی گھروں میں ہمیشہ کے لیے کیوں ڈیرے ڈال لیتی ہے؟ یہ سب قسمت نہیں بلکہ خفیہ طاقت کا کھیل ہے۔ یہ وہ طاقت ہے یا رحمانوں میں چھپی ہے۔ یہ وہ اسم ہے چیزوں کو ناممکن میں ممکن میں بدلتا ہے، ایسے دروازے کھولتا ہے جو کسی نے کبھی سوچے بھی نہ ہو، ایسے خزانوں تک لے کر جاتا ہے جو کسی کے مقدر میں نہیں لکھے جاتے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ وہ نام ہے جو اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات پر خود چنا؟ یہ وہ نام ہے جسے فرشتے ہر لمحہ اللہ کے عرش کے گرد دہراتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے قرآن میں سب سے زیادہ بار آیا ہے کیونکہ اللہ اپنی رحمت ہر وقت تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ رزق کی کمی، دولت آ کر چلی جاتی ہے، دن رات کی محنت کے بعد بھی ہاتھ خالی رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یا رحمان صرف ایک نام نہیں، یہ وہ خفیہ کنجی ہے جو قفل شدہ مقدر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو دلوں کی سختی کو موم بنا دیتے ہیں، قسمت کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں اور آسمان سے ایسی رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہ دراز ہے جو صدیوں سے صرف اللہ کے خاص بندوں کے پاس تھا لیکن آج آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا آپ اس راز کو اپناتے ہیں، اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ یا دیکھیں دوستو، بھائیو، بہنوں، رات کا یہ عمل اپنی دکھیاری، پریشان بہنوں، بھائیوں، ہر بندے پر آزما چکا ہوں، اور یقین کریں صرف اور صرف کل رات میں نے یہ عمل، کل رات کی بات بتاؤں تو میں نے یہ عمل واٹس ایپ پر اپنی چند ایسی دکھیاری بہنوں کو بتایا تھا۔
آج دوپہر میں انہوں نے مجھے میسج کیا ہمارے حالات بدل گئے، ہمارے حالات بدل گئے ایک رات میں، خدا کی قسم جس کو بھی دیا وارے نیارے ہو گئے۔ دیکھیں عمل سمجھ لیں، عمل کی اجازت بھی عام ہے، فی سبیل اللہ عمل۔ دیکھیں کسی جعلی پیر فقیر بابے کو خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں بھی دو گے نا، خدا کی قسم پھر بھی تو کوئی تمہیں عمل نہیں بتائے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے، یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو دولت سے بھرنے والا عمل ہے۔ اب آپ نے دیکھیں اس عمل کو سکون سے بیٹھ کر چاہے ایک رات پڑھیں، دیکھیں چاہے روزانہ رات پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، رزق کے لیے پڑھیں، قرضے کے لیے پڑھیں، بیماری کے لیے پڑھیں، اچھے رشتوں کے لیے پڑھیں، بے اولادی کے لیے پڑھیں، گھر سے غربت اور غریبی کو دور کرنے کے لیے پڑھیں۔ رات میں عمل پڑھ کے صبح جس کاروبار پر جس کو کام کرتے ہیں یقین کریں، چاہے کوئی آفس ہے، چاہے کوئی جاب ہے، چاہے کوئی دکان ہے، کچھ بھی کرتے ہیں یقین کریں وارے نیارے ہو جائیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا بتائی ہوئی تعداد میں پڑھا، پھر سیکنڈ نمبر پر میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا یا سلاموں کا آپ نے پڑھنا ہے صرف 3 بار۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں خدارہ کمی پیشی نہ کیجیے گا، ایک بار بھی آپ نے تعداد میں کمی پیشی کر دی پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر مجھے نہ۔ اور دیکھیں اگر رات میں یہ عمل پڑھ لیں اور خدا نہ خواستہ تعداد میں کمی پیشی ہو جائے، کوئی چینجنگ ہو جائے وظیفہ پڑھتے، دیکھیں بعض اوقات عمل پڑھ لیتے ہیں لوگ، پھر ذہن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو دوبارہ پڑھ لیں، جتنی بار چاہیں پڑھیں اور جتنی راتیں پڑھیں۔ اور میں ایک چیز شرطاً حلفاً کہتا ہوں کہ ایک رات اگر آپ نے یہ عمل پڑھ لیا نا، اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے، اس عمل کے عاشق ہو چکے۔ دیکھیں یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، اور یہ ایک دو بندوں کی بات نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھیں چند سیکنڈ کے اندر پڑھنے والوں کی زندگیوں میں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیں۔ دیکھیں 3 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھیں، تو اب آپ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ مشکل کشا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر دولت سے پیسوں سے بھر دیتا ہے یہ وظیفہ۔ آپ نے فوری طور پر یا ربنا آپ نے اس عمل میں درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ، دیکھیں جو چیز عمل سے شروع میں پڑھنی ہے وہ پہلے پڑھنی، یعنی کہ درود شریف ایک بار لازمی پڑھیں۔ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں، ان چیزوں کو مس کر دیا، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ویڈیو کو کاٹتے جائیں گے، اسکپ کرتے جائیں گے اور پھر بعد میں مجھے گلہ کریں گے جناب یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا۔ خدارہ عمل کو سمجھ لیں، یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا، یہ ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی رب راضی ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی خالی دکانیں، جن دکانوں پر گاہک نہیں آتے ہیں، جہاں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، ان دکانوں پر بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لیں۔ بزنس کی جگہ فیکٹریوں میں پڑھ لیں، بڑے بڑے کاروبار اگر تباہ ہو گئے یقین کریں وہاں پر یقین کریں اتنے کاروبار میں ترقی ملے گی کہ آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ اب دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھیے گا۔ اس عمل کے آگے کیا پڑھنا دیکھیں، دیکھتے جائیں سمجھتے جائیں، آدھی منٹ لگے گی پورا عمل پڑھنے میں۔ جب پڑھنے بیٹھیں گے، جب دن بھر میں ایک بار پڑھنا کافی ہے، دیکھیں رات یعنی کہ رات بھر میں ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، اور روزانہ رات بھی پڑھ لیں، آدھی منٹ 1 منٹ کا وقت نکال کر ضرور پڑھ لیں، کیونکہ ویسے بھی اگر آپ نے زندگی میں اس عمل کو ایک رات پڑھ لیا نا تو یقین جانیں ساری زندگی اس عمل کا پیچھا نہ چھوڑیں گے، ساری زندگی آپ لوگ اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، کیونکہ اتنے کمالات اتنے فائدے آپ کو اپنی زندگی میں کسی اور وظیفے کے مل نہیں سکتے۔ کیونکہ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا دنیا کا مجرب ترین عمل۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلمہ ہے جس پر زمین و آسمان قائم ہے۔ دوستو بھائی بہنوں جس سے پڑھ کر کافر مومن ہو جاتا ہے، جس کے بغیر دنیا اور آخرت اندھیرے ہیں، مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا۔ لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ یہ صرف زبان سے بولنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، میری ہر مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، میرا رزق عزت کامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی بادشاہ میرا خدا ہے، نہ دولت نہ شہرت نہ کوئی انسان، میرا رب صرف اللہ ہے۔
ایک بات جو دل ہلا دے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جب ایک شخص مرتا ہے تو سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، مال، اولاد، دوست، طاقت، سب ختم، لیکن اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی زبان پر مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوچو، یہ کلمہ وہ ہے جو قبر میں روشنی بنے گا، پل صراط پر تمہیں بچائے گا اور جنت کے دروازے کھلوائے گا۔ یہ کلمہ جب فرعون نے نہ کہا تو سمندر میں ڈوب گیا، یہی کلمہ جب بلال نے کہا تو پتھروں کے نیچے مسکرا دیے، یہی کلمہ جب ابو جہل نے نہ مانا تو برباد ہو گیا، اور یہی کلمہ جب ہم دل سے مان لیں تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ یہ کلمہ صرف زبان سے نہیں، دل سے مانو، اللہ کو اپنا واحد سہارا بناؤ، مشکلات میں اس کو پکارو اور دیکھو کیسے زندگی بدلتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہی کامیابی ہے، یہی سکون ہے، یہی جنت کی کنجی ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، میں آپ کو سچا عمل بتا کر چلا جاؤں گا، لیکن پڑھنا آپ نے ہے، ذمہ داری آپ کی ہے۔ دیکھیں، ایسا عمل آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا، اور میں یہ 100% کہتا ہوں کہ جو بھی میرا بہن بھائی ویڈیو کاٹتے جائے گا، اسکپ کرتے، دیکھیں آخر میں پوری ویڈیو دوبارہ سمجھا دوں گا، ہر چیز دوبارہ بتا دوں گا، لیکن پڑھنا تو آپ نے ہی ہے نا۔ دیکھیں، ویڈیو کاٹتے جائیں گے، اسکپ کرتے، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اگر واقعی اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، دیکھیں اگر پوری دنیا خدا کی قسم منہ پھیر چکی ہے، دیکھیں یہ موقع ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ضائع مت کرنا۔ یہ رات کا سنہری موقع ہے، یہ رات کا وہ جادو، یہ وہ راز آپ کے ہاتھ لگ چکا ہے کہ اس سے بڑا وظیفہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ فوری طور پر ارجنٹ تمہاری بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں جب بھی اس عمل کو پڑھا، اللہ پاک نے ایسی جگہ سے معجزاتی طور پر کرم کر دیا کہ یہ مانگنے والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے بانٹنے والے ہاتھ بن گئے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ جو عمل میں تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اللہ کا وہ نام ہے جو ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے بے نیاز، اے غنی، اے ہر چیز کے مالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے جو اس کی بے نیازی، لامحدود خزانے اور لازوال قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن میں الغنی کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ سورہ محمد آیت 38 میں ذکر ہے اس کا۔ اس آیت میں الغنی کا ذکر آیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دوستوں، یا غنی کا وظیفہ اور اس کی برکات، دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا غنی کی برکت سے بدل جانے والے واقعات۔ حضرت علی اور ساحل کا واقعہ تو عام ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور کہا، یا علی، میں بہت غریب ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں، میں کیا کروں؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کے اسماء، یعنی کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام یا غنیوں ہے، اسے دل کی گہرائیوں سے پڑھو، اللہ تمہاری مشکل آسان کرے گا۔ چند دن بعد وہ شخص خوشی خوشی واپس آیا اور کہا، یا علی، میں نے آپ کے کہنے پر یا غنی کا ورد شروع کیا، کچھ دنوں میں میری روزی میں ایسی برکت ہوئی کہ آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ ایک شخص حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور کہا، میری تنخواہ کم ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کیا کروں؟ حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر فرمایا، ہر روز فجر کے بعد 100 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھو، پھر اللہ سے رزق مانگو۔ چند دنوں بعد وہ شخص آیا، کہنے لگا، یا شیخ، میں پہلے مقروض تھا، آج میرا کاروبار عروج پر ہے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ شیخ عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دل سے یا غنیوں پڑھتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں محتاجی سے بچا دیتا ہے۔ اس کے دروازے اللہ کے فضل سے کبھی بند نہیں ہوتے۔ یا غنیوں، غربت سے بادشاہت تک۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص بہت غریب تھا۔ اس نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں کیا پڑھوں کہ میری غربت دور ہو؟ بزرگ نے فرمایا، روزانہ 100 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھو اور صدقہ دیا کرو۔ وہ شخص پڑھتا رہا، کچھ دنوں بعد میں اس کے حالات بدل گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کل تک تو سوالی تھا، آج وہ سب کو دینے والا بن گیا۔ یا غنیوں، دل کو چھو لینے والی بات سن لیں، دنیا والے جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ غریب ہے تو دور ہو جاتے ہیں، مگر اللہ ایسا رب ہے۔ دوستو، جب کوئی کہتا ہے یا غنیوں تو اللہ قریب آ کر کہتا ہے،
وہ رب دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ مانگنے والا حیران رہ جائے۔ یا غنیوں پڑھو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ دیکھیں دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے کہ میں نے جلدی سے آپ کو بتا دیا اور جلدی سے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں، اکثر ویڈیو میں آ کر کہتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم کہ بہت بڑی ویڈیو بنا دی ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، سچے عمل تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا مجرب عمل بتاؤں گا تو واقعی میں وہ اثر بھی کرے گا اور اس کو پڑھنے میں تھوڑا وقت بھی لگے گا۔ اگر آپ نے صرف اپنی منمانی کرنی ہے، اگر آپ نے اپنے طریقے سے پڑھنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، تو پھر اس میں میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا عمل 100% ورکنگ کرنے والا، وہ عمل دے کر جاؤں گا کہ جس سے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی قسمت کو بدلا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، میں خصوصی دعا کروا رہا ہوں، آمین ضرور کہیے گا یا کومنٹس میں آمین لکھ دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین سے لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو جائے، سب کی بیماریاں، سب کی رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ اے اللہ، ہم تیرے وہی بندے ہیں جو خطا پر خطا کرتے رہے، پر تو ہر بار معاف کرتا رہا۔ ہم بھول گئے، تو یاد کرتا رہا۔ ہم سوئے، تو جاگتا رہا۔ ہم گرتے رہے، تو تھامتا رہا۔ یا اللہ، ہم تھک چکے ہیں، ہماری دعاؤں کو اب قبولیت کی پکار دے دے۔ جس رزق کے لیے ہم ترس رہے ہیں مولا، جس سکون کی ہمیں سالوں سے تلاش ہے میرے مولا، جس خوشی کے لیے دل رویا ہے، اے رب کعبہ وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے۔ جن گھروں میں غربت بسی ہے وہاں دولت کا دریا بہا دے، جن دلوں میں غم ہے انہیں خوشیوں کا باغ بنا دے، جن ہاتھوں میں دعائیں ہیں ان میں کامیابی کی کنجیاں تھما دے، اور جن آنکھوں میں آنسو ہیں انہیں اپنے دیدار کی روشنی عطا فرما دے۔ اے اللہ، جس نے بھی یہ دعا سنی ان کی زندگی بدل دے، رزق کھل جائے، دکھ مٹ جائے، اور ہر بند دروازہ تیری رحمت سے کھل جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، بھائیوں بہنوں، جتنے بھی وظیفے بتائیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر مس ہو گئی ہو تو آپ کے ذہن میں اتر جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے رات میں آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنا ہو پڑھ لیں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا جو تعداد بتائی، دیکھیں تعداد میں نے پہلے بتا دی ہے، آپ دوبارہ جا کر دیکھ لیں۔ صرف وظیفے بتاؤں گا کیونکہ تعداد بتاؤں گا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا ربنا پڑھ لیں، پھر میں نے سیکنڈ نمبر پر یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بتایا، تیسرا وظیفہ یا غنیوں کا بتایا، اور اس کے بعد آپ کو یا مغنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو تعداد ترتیب جس طریقے سے بتایا اسی پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، ویڈیو کاٹتے جائیں گے، اسکپ کرتے جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک بار شروع میں دیکھو، پہلے میں نے سب سے پہلے وظیفہ بتایا تھا، پھر دوسرا بیچ میں بتایا، پھر تیسرا بتایا، پھر چوتھا۔ دیکھیں اس طرح تمام وظیفے ترتیب وائز آپ کو بتائیں، پورا عمل سمجھایا ہے۔ اگر اسکپ کر دیا ہے، کاٹ دیا ہے، تو ایک بار پوری ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ تفصیل بتائی ہے، طریقہ بتایا ہے، ٹائمنگ بتائی ہے، سب کچھ بتایا ہے۔ تو ویڈیو دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں آمین اور اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کے لیے رو رو کر گر گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ انشاءاللہ خالی جھولیاں الماریاں فوراً بھر جائیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔